آج کی منزل میں انشاءاللہ العزیز سورۃ النور مکمل ہوگی اور سورۃ الفرقان مکمل پڑھی جائے گی اور سورۃ الشعراء مکمل پڑھی جائے گی۔ تو سورۃ النور کا خلاصہ ہم دیکھیں گے۔ سورۃ النور کے ابتدائی 2 رکوع کل کی منزل میں پڑھے جا چکے، آج اس کا جو تیسرا رکوع ہے وہاں سے شروع کریں گے۔ اسلامی معاشرے کے اندر جو بنیادی اکائی ہے معاشرہ کی وہ گھر ہے۔ معاشرہ افراد سے بنتا ہے اور افراد گھر سے تیار ہوتے ہیں۔ جب کسی معاشرہ کے گھروں کا ماحول اچھا ہوگا، پاکیزہ ہوگا، پرسکون ہوگا، اسلامی ہوگا، مہذب ہوگا، تو پھر سمجھ لیں کہ وہ معاشرہ بھی ان تمام خصوصیات کا جامع ہو جائے گا۔ اس لیے اسلام نے محض ایک کوئی تصوراتی نقشہ پیش نہیں کیا، بلکہ اپنے ماننے والوں کی انفرادی اور ان کی پرائیویٹ لائف کے اندر بھی تربیت کا اہتمام کیا ہے۔ سورۃ النور یہ ہماری ہر بیٹی کو پڑھنی چاہیے، ہر بیٹے کو پڑھنی چاہیے۔ ہر مسلمان کو سورۃ النور ترجمہ کے ساتھ ازبر یاد ہونی چاہیے تاکہ کردار سازی بہتر سے بہترین انداز میں ہو سکے۔ تو آپ بھی کوشش کریں اپنے بچوں کو جب وہ ناظرہ قرآن پاک مکمل کر لیں تو کم از کم سورۃ النور، سورۃ النساء، سورۃ الحجرات 26ویں سپارے میں یہ صورتیں جو ہیں ان کا ترجمہ انہیں لازمی پڑھائیں۔ اب سورۃ النور دیکھیں کتنے خوبصورت مضامین ہیں۔ سب سے پہلی چیز حیا کا درس دیا گیا اس سورت کے اندر۔ حیا کتنی اہم ترین چیز ہے اسلامک تعلیمات اور اسلامی معاشرہ کے اندر کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا الحیاء من الایمان، حیا ایمان سے ہے، حیا ایمان سے ہے۔ فرمایا ایمان کے 70 سے زائد شعبے ہیں اور ان میں سے ایک اہم ترین شعبہ جو ہے وہ حیا کا ہے، اور فرمایا اذا فاتک الحیاء فافعل ما شئت، جب تیری حیا مر جائے تو پھر تو جو دل ہے کر، یعنی بے حیا باش ہر چے خواہی کن، تو بے حیا بن جا، پھر جو مرضی ہے کرتا رہے۔ حیا ایک ایسی چیز ہے جو خیالات کے اندر سکون پیدا کرتی ہے، جو نگاہوں کو جھکا کے رکھتی ہے۔ گناہ کا آغاز نگاہ سے ہوتا ہے، جب نگاہ بھٹکتی ہے تو پھر خیالات فاسدہ انسان کے مزاج اور طبیعت کے اندر پیدا ہوتے ہیں اور پھر انہی سے آگے تمام برائیاں جو ہیں وہ جنم لیتی ہیں۔ قرآن مجید سورۃ النور کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے ہیں، خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے ہیں۔ والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے ہیں اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے ہیں۔ اب آپ کی مرضی ہے، آپ نے خبیثوں میں شامل ہونا ہے یا پاکیزہ میں شامل ہونا ہے۔ تو اس کے لیے اپنے ماحول کو درست رکھنا ہوگا۔ گھر کے حوالے سے کسی کے گھر میں جانا، کسی کے گھر میں داخل ہونا، فرمایا ایمان والو کسی کے گھر میں بھی اس کی اجازت کے بغیر داخل نہیں ہونا۔ پرائیویٹ لائف کی کتنی حفاظت کرتا ہے اسلام۔ کسی کے گھر میں فرمایا بغیر اجازت کے نہیں جانا، اور اگر جانا ہے اجازت لینی ہے، اور جب انٹری ہو تو وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا، سب سے پہلے گھر والوں کو سلام بولنا ہے، سلام کرنا ہے، پھر کوئی اور بات کرنی ہے۔ اور اگر وہ گھر والے آپ کو کہہ دیں کہ واپس چلے جائیں
تو ناراض ہونے کی، چیں بچیں ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ فرجعوا هو ازکا لکم، گھر والے کہہ دیں کہ سوری ہم اس وقت دروازہ نہیں کھول سکتے، ہم فارغ نہیں ہیں، ہم آپ کی بات نہیں سن سکتے، ہم کوئی کچھ بھی مصروفیت ہے، وہ آپ کے لیے دروازہ نہیں کھولتے تو آپ کو ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہی بات آپ کے لیے زیادہ پاکیزگی والی ہے کہ آپ واپس آ جائیں، اور جب وہ آپ کو اجازت دیں تو پھر آپ ان کے لیے جائیں۔ قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، اب کہا گیا مومنوں سے کہہ دیں کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں۔ اب تو یہ وہ جیسے اقبال نے کہا تھا نا، کون سنے گا اقبال ان کو، یہ انجمن ہی بدل گئی ہے، نئے زمانے میں آپ ہم کو پرانی باتیں سنا رہے ہیں۔ اب نگاہوں کی حفاظت، حیا، پردہ، شرم، بے پردگی سے بچنا، غیر محرم کی نظروں سے بچنا، اب تو یہ گناہ ہی نہیں رہ گیا، یہ گناہ سمجھا ہی نہیں جاتا۔ معذرت کے ساتھ نہ ہماری بیٹیاں اسے گناہ سمجھتی ہیں، نہ ہمارے بیٹے اسے گناہ سمجھتے ہیں، نہ گھر والے ہم والدین یہ گناہ سمجھتے ہیں کہ ہماری بیٹی کسی غیر محرم کی نظروں میں آئے گی تو یہ گناہ ہے، اس کو کوئی غیر محرم دیکھے گا تو یہ گناہ ہے، ہمارا بیٹا کسی غیر محرم لڑکی کو نہ دیکھے یہ گناہ ہے۔ یہ باتیں قصہ پارینہ ہو گئی ہیں، یہ کبھی ہوتا تھا اسلامی معاشرے کے اندر، اب ایسا نہیں ہے۔ حالانکہ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن فرما رہا ہے کہ مومن مردوں سے کہہ دو اپنی نگاہوں کی حفاظت، اپنی نگاہیں جھکا کے رکھیں اور اپنی عصمت کی حفاظت کریں، اور مومنہ عورتوں سے بھی کہہ دیں کہ وہ بھی اپنی نگاہیں جھکا کے رکھیں اور اپنی عصمتوں کی حفاظت کریں، اور اپنی بیوٹی کو شو نہ کریں، اپنی بیوٹی کو شو نہ کروائیں۔ بھائی کیسے نہ کروائیں؟ شادی پہ جب تک 25 فوٹوگرافر آ کے تصویریں نہیں بنائیں گے تسلی نہیں ہوتی، سکون ہی نہیں آتا، تو کیسے بیوٹی شو نہ کروائیں؟ اب اگر یہ کوئی بات ادھر کہہ دے، مولوی صاحب اگر کہہ دیں شادی پہ کہ بھائی یہ بند کریں، یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے، میں نے کہا نہیں پڑھاؤں گا، تو کہے جائیں گے یہ مولوی صاحب بے وقوف ہیں، یہ فرعون کے زمانے سے اٹھ کے آ گئے ہیں، ان کو دنیا میں رہنے کا پتہ ہی نہیں ہے، یہ پتہ نہیں کیسی دقیانوسی سوچ کے مالک ہیں، پتہ نہیں کیسے تنگ ذہن کے ان مولویوں نے ہمارے معاشرے کو تباہ کر دیا ہے، یہ تو ترقی کی جانب ہمیں جانے نہیں دیتے، ان کی وجہ سے ہماری ترقی رکی پڑی ہے۔ یہ کچھ سننے کو ملے گا اگر کوئی کہہ دے کہ جناب پردے کا اہتمام کیا جائے۔ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، جہاں پہ نگاہ کی حفاظت، حیا، عزت، عصمت کی حفاظت کا درس دیا، صرف درس ہی نہیں دیا، اس لیے کہ اسلام دین فطرت ہے اور فطرت کے خلاف کوئی کام نہیں کرتا، آپ فطرت کو تبدیل نہیں کر سکتے۔ روزہ رکھوایا ہے نا اسلام نے، 8-12 گھنٹے کا، 10 گھنٹے کا، 11 گھنٹے کا، اس کو اس ساری کا بھی اہتمام، یہ نہیں کہ بس روزہ رکھو تو روزہ ہی رکھو۔ اس لیے جب اسلام نے نگاہوں کی حفاظت کا، عصمت کی حفاظت کا حکم دیا ہے، تو جو انسانی طبیعت کے فطری تقاضے ہیں ان کو پورا کرنے کا حکم بھی دیا ہے، اور کہا ہے کہ نکاح کرو جلدی سے۔ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، اپنے جو تمہارے صالح بندے ہیں، اپنی اولاد ہے، بیٹی ہے، بیٹا ہے، جیسے جوان ہوا ہے اس کا نکاح کر دو۔ یہ نہیں کہا کہ اس کو کھلا چھوڑ دو، وہ بیچارہ 30-35 سال تک بیٹھا ہی رہے، نہیں جی اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوگا تو پھر شادی کریں گے۔ تو بھئی اپنے پاؤں پہ، یہ اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ اگر تمہیں تنگ دستی کا ڈر ہو تو اللہ رب العزت اپنے فضل سے تمہیں غنی کر دے گا، یہ نکاح کی برکت ہے۔ تو اس لیے میں اس معاملے میں میرا فلسفہ یہ ہے کہ بندہ اس وقت تک اپنے قدموں پہ کھڑا ہی نہیں ہوتا جب تک اس کی شادی نہیں ہوتی، جب تک نکاح نہیں ہوتا۔ نکاح ایک ایسی ذمہ داری ہے، آپ 18 سال کے بچے کی شادی کر دیں، 20 سال کی عمر میں وہ فل میچور ہو جائے گا، اور آپ 40 سال کے بندے کی شادی نہ کریں، وہ 40 سال تک بچہ ہی رہے گا، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا معاشرے میں برتاؤ کیسے کرنا ہے، آنا جانا کیسے ہے، رشتہ داری کیسے نبھانی ہے، لین دین کیسے کرنا ہے، خوشی غمی کو کیسے نبھانا ہے۔ نکاح کا رشتہ ایک ایسا مقدس رشتہ ہے جو انسان کو مکمل میچور کر دیتا ہے، اس لیے اس کو کرنے کا حکم دیا گیا۔ اور آگے فرمایا کہ اللہ زمین و آسمانوں کا نور ہے، اور یہ تمام زمین و آسمان اسی کے نور سے جو ہے وہ جگمگا رہے ہیں۔ سورہ نور کے آخر میں ایک بڑا خوبصورت پیغام ہمیں دیا گیا، جملہ جو جتنے پیغام دیے گئے ان کے ساتھ ساتھ ایک پیغام، اچھا گھروں میں دعوت کے حوالے سے بھی کہ آپ کس کس کے گھر جا کے کھانا کھا سکتے ہیں، مل کے دعوت کر سکتے ہیں، مل بیٹھ کے گپ شپ لگا سکتے ہیں، وہ پوری ڈیٹیل اس کی
آیت نمبر 61 کے اندر بتائی گئی۔ بیٹیوں نے کس کس سے پردہ کرنا ہے، کس کس سے پردہ نہیں کرنا، اس کی تمام ڈیٹیل جو ہے وہ اس سورت کی یعنی 31 نمبر آیت کے اندر یہ پوری ڈیٹیل بتائی گئی ہے۔ اور سورۃ النور کی آیت نمبر 63 کے اندر ہمیں بتایا گیا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، جس طرح آپس میں گفتگو کرتے ہو نا عامیانہ انداز میں، میرے نبی پاک علیہ السلام کو اپنی گفتگو میں ایسے شامل نہیں کرنا، میرے نبی علیہ السلام کا نام عامیانہ انداز میں نہیں لینا، سمپل انداز میں نہیں لینا، جیسے کسی کو عام کسی بندے کو بلا رہے ہو، اسی طرح میرے محبوب کا نام لیتے ہوئے بھی تمہارا لہجہ فارمل ہو، نانا بڑے اہتمام کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ، بڑی عقیدت کے ساتھ، بڑے القابات کے ساتھ، ادب سے نگاہیں جھکا کے، دلوں کو محبت کا مرکز بنا کے اور اشکوں کا وضو کر کے میرے محبوب کا نام لینا ہے، بڑے احترام کے ساتھ لینا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے فخر کہتے ہوئے جبریل کو یوں پایا گیا، پلکوں سے دستک دینا در یار پہ، آواز اونچی ہوئی عمر کا سرمایا گیا۔ ذرا سی بے ادبی بھی ہو گئی اس بارگاہ میں، ساری نیکیاں ضائع ہو جائیں گی اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بار پھر ریکویسٹ کروں گا سورۃ النور اپنے گھر والوں کو لازمی پڑھائیں، خود بھی لازمی پڑھیں ترجمے کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کا نور عطا فرمائے۔ سبحان ذی